کے اندر جو چیز پروموٹ ہو رہی ہے وہ غلط ویلیوز ہو رہی ہے, رانگ ویلیوز ہو رہی ہے. میڈیا کو, اب میڈیا یہ کہتی ہے کہ اگر ہم ایسا پروگرام دکھاتے ہیں جو روحانیت کے حوالے سے ہو, اصلاح کے حوالے سے, تو ہمیں ریٹنگ نہیں ملتی. ریٹنگ نہیں ملے گی تو ہمیں بزنس نہیں ملے گا, ان کا اپنا رونا. مگر ہونا یہ چاہیے کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. دیر از اے سوشل ریسپانسبلٹی, کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی دیٹ ایوری میڈیا شوڈ کیری. وہ نہیں ہے اس چیز کا احساس کہ ٹھیک ہے جی آپ کی انکم بھی اپنی جگہ پہ ہو, مگر کچھ ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں ایسے پروگرام کے جو لوگوں میں ریفارم پیدا کریں. ٹھیک ہے. اچھا, یایا صاحب کا سوال یہ تھا کہ کیا جیلیسی جس میں ہوتی ہے اس میں کیا کوئی کمپلیکس ہوتا ہے؟ 100% عروج, ورنہ جیلیسی ہو کیوں؟ ایک تو آپ کو یہ احساس کہیں نہ کہیں آپ کو کمپیئر کیا ہے بچپن میں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے, جو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں آج پورے ناظرین کو, جیلس شخص, حاسد جو ہے وہ بہت بڑا ایک گناہگار ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ وہ کفران نعمت کرتا ہے. میرے پاس یہ کپ ہے, تمہارے پاس اس سے بڑا ہے یا بہتر ہے. اگر میں شکر گزار ہوں پروردگار کا کہ اس نے مجھے یہ کپ دیا, تو مجھے تمہارا بڑا کپ دیکھ کر میں کبھی حاسد نہیں ہوں گا, کیونکہ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ اینڈ تھینکفل ٹو گاڈ فار ہیونگ دس, رائٹ. تو ایک تو کفران نعمت, جو اس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا نہیں کرتا, تو کفران نعمت ہوتی ہے پہلی چیز. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کمپیئر کرتا رہے گا دوسرے. تو اسی لیے جیلیسی بائی اٹ سیلف روحانی بیماری اس لیے ہے کہ زندگی بھر اسے فائٹ کرنا پڑے گا اس جیلیسی کے لیے. صحیح صحیح. اچھا جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی جی ذرا آگے کر لیجیے. جیلیسی کا نظر بد سے کتنا تعلق ہے؟ اچھا, نظر بد ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو شخص کی نظر آپ کو لگتی ہے وہ آپ کی چیزوں سے خائف ہے, اسے پسند نہیں ہے آپ کی چیزیں, یا آپ سے ڈرتا ہے, یا آپ سے وہ جیلس ہے. تو ایک نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے اس شخص کا, جس کی وجہ سے اس کی نظریں بد لگتی ہے, آپ کو بری نظر لگتی ہے. کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہے, آپ کے پاس کچھ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے, تو اس لیے وہ نظر بری ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ویسے ایک اور چیز بھی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ شکر کا جو آپ جب شکر نہیں کرتے کسی چیز کا, آپ کو احساس نہیں ہوتا, تو وہ سچ میں آپ کو اس چیز کا حق بھی نہیں ہے. میرے پاس بڑا گلاس ہے, ان کے پاس چھوٹا گلاس ہے. اگر انہوں نے اللہ میاں سے کہہ دیا کہ جی اللہ میاں میرے پاس یہ چھوٹا گلاس یہ کیوں دیا, بڑا دیتا ورنہ نہ دیتا, تو جو ہے اس کی بھی آپ کو پھر قدر نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو جو چھوٹی موٹی چیز اس کا بھی شکر ادا کرے, تو وہ چیز کبھی نہ کبھی زندگی میں میچور ہو کے بڑی ہو کے آپ کے سامنے آئے گی. ہمارے سارے کالر ہیں. السلام علیکم. ایک منٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ, کہاں سے؟ سمیہ بات کر رہی ہوں میں. کیسی ہیں سمیہ آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ جی, کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے. جی سمیہ, کہیے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں کافی سالوں سے, تقریباً 10 سال پہلے سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتی آ رہی ہوں. ڈاکٹر تم تھک گئی ہو, مجھے ایسا لگ رہا ہے تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو مجھے اس وقت. نہیں, 10 سال سے تھکی ہو. نہیں, میں بہت سالوں سے سر کو دیکھتی آ رہی ہوں. اتنی خواہش ہے مجھے ان سے ملنے کی, بات کرنے کی, اور آج شکر ہے میری بات کرنے کی خواہش پوری ہو جائے گی. اب ملنے کی پوری کرو. ہاں, ملنے کی بھی پوری کر. تو جمعرات کو آ جاؤ 7 بجے, پھر تم آفس ملا دوں گی, ٹھیک ہے؟ بس دیکھو, اور تم جادو کی چھڑی ہے میرے پاس. مجھے نا 4 ڈائمینشن اور ریکی کے لیے بھی وہ جو آپ کی ورک شاپس ہو رہے ہیں. میری جان, تم اسلام آباد جا سکتے ہو, اسلام آباد کے لیے کر رہے ہیں. نیکسٹ منتھ ہم کراچی کے لیے کریں گے. 1 منتھ کے بعد. تو اب تک تم آفس آ جانا, آفس میں بیٹھ کے باتیں شاتیں کریں گے, پھر تمہارے واؤچر کا بھی کریں گے. تم کالز کرنا, ٹینشن نہ لو, ٹھیک ہے؟ جی, ڈاکٹر صاحب کے میں نے لیکچر بھی سنے, مجھے بہت اچھا. چلو ڈاکٹر صاحب سے تو بات کرو. ڈاکٹر صاحب بات تو کرو. السلام علیکم سر. السلام علیکم, کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں سر. مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. یقین کریں, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور اتنا مجھے اچھا لگتا ہے, میری پوری فیملی, میری مدر, سب آپ کی باتیں اتنی غور سے سنتے ہیں. ہم اپنے اندر تبدیلی بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور میرا ان فیوچر کافی سالوں سے پلان ہے کہ مجھے ریکی یا 4 ڈائمینشن کرنا ہے. انشاءاللہ سب سیکھو گی. تھینک یو سو مچ سمیہ تمہاری کال کا. ہمارے ساتھ ولید صاحب ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ڈراپ. آپ کہہ دیجیے. ہاں سر, میں نے ریکی نمبر لیول 1 اور لیول 2 کیا ہے, اور ریسنٹلی ابھی 3 کیا ہے, اس کے پروسیس میں ہوں. لیکن ماشاءاللہ میں نے 2 مہینے سے, میری 5 سال کی بیٹی ہے, اس کے آنکھوں کے ارد گرد لیکوٹیما ہو گیا تھا. ماشاءاللہ سے میں اس کو ہیل کر رہی ہوں, اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے 4 جگہوں سے, بلکہ میں ڈر سے بولتی بھی نہیں ہوں کہ نظر نہ لگ جائے, 4 جگہوں سے اسکن کلر آ رہا ہے. ماشاءاللہ. اب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ وہ انشاءاللہ. دیکھیں, یہ چیز
اب اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کی بیٹی میں بھی کانفیڈینس آئے گا, آپ میں بڑا کانفیڈینس آئے سر گا. اس کا کانفیڈینس بالکل لوز ہو گیا تھا. ظاہر ہے. میں نے ریکی سے ہی اس کا کانفیڈینس لیول اسکن کی بڑھایا ہے, بیماری ایسی ہے نا کہ پھر اس کے بعد کیونکہ وہ ہر کوئی اس کو دیکھتا تھا اور پوچھتا تھا تو پھر وہ فیل کرتی تھی نا. لیکن اب یہ ہے کہ میں نے ریکی سے ہی اس کا کانفیڈینس لیول بڑھایا ہے. بس ٹھیک ہے, کرتے رہیے, اللہ کرے بالکل نارمل. سر آپ بھی دعا کریں. انشاءاللہ اللہ کر نارمل. نہیں, مجھے 100% پورا یقین ہے کہ وہ پورا کیور ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اسکن کی بیماری اور بالوں کی بیماری یا کوئی ایسی فزیکل نظر آنے والی بیماری, جیسے کہ فار ایگزامپل میرا ہاتھ یہاں سے تھوڑا سا جلا ہے, بیماری کوئی نہیں ہے, بس ہاتھ جل گیا تھا میرا. تو یہ جو ہاتھ جلا ہوا ہے یہ میں نے کوئی اسکن کا ٹریٹمنٹ نہیں کرایا. میں نے کہا جیسا اتنی کوئی بری چیز نہیں ہے, میں چھپا کے کیا فائدہ ہوگا. بٹ بہت سارے لوگ آگے پن پوائنٹ کرتے ہیں, کیا تیرے ہاتھ کو کیا ہوا, کیا ہوگا, جل گیا ہے, کچھ علاج نہیں کرایا, اتنا برا لگ رہا ہے, اچھا شادی میں اس طرح بیٹھو گی, جب بھی تم شادی کرو گی انگوٹھی ساتھ میں پہنو گی, اس طرح کی باتیں بڑی سننے میں آتی ہیں. اور تب مجھے فیل ہوتا ہے یار یہ کیوں ہے. پھر میں سوچوں ایٹ لیسٹ آئی ایم بیٹر دین دوز ہو آر برن کمپلیٹلی, آئی ایم وے بیٹر دین دوز ہو آر برن کمپلیٹلی. تو اگین میرے میں بھی جیلسی کا فیکٹر تو آ ہی سکتا ہے, کسی کے 2 ہاتھ صحیح دیکھ کے اور میرا 1 ہاتھ جلا ہوا دیکھ کے آ تو سکتا ہے, لیکن یو اگین اٹس اپ ٹو یو ٹو بی جیلس اور ناٹ ٹو بی جیلس, دیٹس کمپلیٹلی اپون یو. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک. رضوان بات کر رہا ہوں, راول پنڈی سے. جی رضوان صاحب بتائیے. اچھا میں سر سے بات کرنا چاہتا ہوں, ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی جی کریں سر. جی رضوان السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ, فرمائیے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا کہ 1-2 سال پہلے میں جیلس ہوتا تھا لوگوں سے, لیکن ابھی یہ ہے کہ جیلسی تو وہ تھاٹ نہیں آتا کوئی جیلس, لیکن فیلنگ آتی ہے کہ جیلسی کی ہوتی ہے نا, بندہ دیکھ کے جیلس ہوتا ہے, فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے, انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے نا. ہاں انکمفرٹیبل, لیکن دل پہ نہیں, وہ تھاٹ نہیں آتا کسی قسم. ٹھیک ہے, تھاٹ نہیں آتا, فیلنگ آتی ہے. ہاں فیلنگ آتی ہے. پوچھنا چاہتا کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کوئی حل وغیرہ. اچھا مجھے بتائیے, اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں یہیں پہ بیٹھے بیٹھے کچھ آپ کے ساتھ کروں. فیلنگ کہاں پہ محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ فیلنگ یہی کہ کبھی کسی کے پاس نہیں, آپ کے جسم میں کہاں محسوس ہوتی ہے فیلنگ؟ آپ فیلنگ ایک طرح سے بس کوئی اندازہ نہیں ہے, لیکن فیلنگ اس طرح کی کچھ ہوتی ہے. لیکن اچھا ایک کام کرو, اچھی طرح سوچ کے مجھے بتاؤ کہ جب تمہیں جیلسی کی فیلنگ ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کیسے کرو گے, مجھے ای میل کرو, میں تمہاری فیلنگ چینج کر دیتا ہوں. 123boss@gmail.com پہ آپ ای میل کریں کہ کہاں فیلنگ ہوتی ہے آپ کو, ایگزیکٹلی کیا پوائنٹ ہے, کہاں سے شروع ہوتی ہے, کیسے شروع ہوتی ہے. کیونکہ اکثر جب مجھے کوئی ایسی فیلنگ شروع ہوتی ہے اس میں کوئی جیلسی یا کوئی برائی یا کوئی ڈپریشن ہو, ہر کسی کے سامنے زندگی میں کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو پیٹ سک سے شروع ہوتی ہے. میری اچھی بری ساری جو فیلنگز وہ پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہے. دیکھیں بڑا یہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ طیب بات کر رہا ہوں, کراچی گلشن عزیز سے. کیسے ہیں طیب صاحب آپ؟ پہچان گئی میں آپ کو. بیٹی کیسی ہے آپ کی؟ سب ٹھیک ہے. دونوں بیٹیاں ٹھیک ہیں؟ میں آپ کو بیٹا کہہ سکتا ہوں نا. آپ مجھے بیٹا بیٹی منا منی سب کہیں, گڈی ہنی کچھ بھی کہتے ہیں. آپ سے مل کر بہت مزہ آیا, بہت خوشی ہوئی. عروبہ تو اتنی خوش ہوئی نا آپ سے فون پہ بات کر کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور برحال تھرسڈے لیکچر میں بھی بہت مزہ آیا. آپ تو آتے رہیں گے نا, اور عروبہ کو لے کر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی بادام والی چائے کا انتظار ہے تھرسڈے. ہاں تھرسڈے کو میں نے بلکہ میرا آدمی کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو بادام والی چائے کی جگہ اس دفعہ گرما گرم کافی پلائیں, تو موسٹ پروبلی یا تو کشمیری چائے ہوگی یا کافی. کچھ نہیں رکھوں گی میں, سموسہ رکھوں گی. نہیں میں چائے سموسے نہیں, میں آپ کو کشمیری چائے پلاؤں. چلے جی, اسی سموسے اور چائے اور کافی کی بات سے ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, کیونکہ سوری طیب صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا تو میں کچھ کر نہیں سکتی تھی. آئی ایم ریئلی سوری عروبہ, آئی لو یو. اینڈ آپ لوگ آتے ہیں تھرسڈے کو, بڑا اچھا لگتا ہے, اور تھرسڈے کو چائے سموسے سب چلتے رہیں گے. اسی طرح ابھی بھی ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, کچھ جائیں جلدی چٹ پٹ کر کے آ جائیں گے. جیسے آپ واپس آئیں گے بہت ساری باتیں کرنا ہے, سو کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. اور ایک سوال اور کم ٹائم, مشکل وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے, تو اس مقابلے میں ہم کو سب کے سوال کے جواب سوال لے لیتے, جواب کر لے دیں گے. چلو نہیں ابھی بھی دے سکتے ہیں, بولے پوچھیں. چلے جلدی. اس نے کہا آخری والی چیز مس نہیں ہونی چاہیے, میرا سوال جلد مس ہو جائے. ابھی میں نے کہا کہ میں جیلس نہیں ہوتی, لیکن میں ابھی جو کالرز کال کریں میں سب سے جیلس ہوں کہ کیسے کھٹاکھٹ تک کال لگ رہی ہے اور میری کال نہیں. دوسرا یہ کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے پلیز کوئی لائن سٹارٹ کریں. میں آئی ہوں تو آپ خود بولوں گی اپنے لیے. ویری گڈ. دوسرا یہ کہ سر جیلس جب ہوتے ہیں دوسرے سے, جیسے بڑے کپ کی بات ہوئی, تو جیلس ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ بڑا کپ تو نہیں مل جائے گا نا آپ کو,
تو دوسرے کو کس طرح سے آپ مجھے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں جلدی سے. ہوتا ہی ہے کہ جب آپ جیلس ہوتے ہو تو آپ کو اپنا کپ چھوٹا نظر آتا ہے اور دوسرے کی ہر چیز بڑی نظر آتی ہے. یہ آپ کے مائنڈ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی